العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے گزشتہ جمعہ سورہ مائدہ کی ایک آیت جو سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بدلاتی ہے، اس کے متعلق بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں. عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا اس کی اصلاح کے لیے، اس کے سدھار کے لیے، اس کے بنانے کے لیے بے شمار ترکیبیں دنیا کے اندر نازل فرمائی. کبھی حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دنیا کے اندر بھیجا اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر آسمانی کتابیں نازل فرمائیں. جب نبیوں کا دور ختم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے بہترین لوگوں کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف نبی کی امت کو سدھارنا اور سنوارنا تھا. بعض لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان کا مقصد پیدا ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں اپنے آپ کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، کھانے اور پینے کے لیے، دھن دولت، مال پیسہ روپیہ جمانے کے لیے اور جھوٹی عزت کو حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ پیدا ہوتے ہیں. ان سے کچھ بھی دنیا والوں کو فائدہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ان سے ساری دنیا کو تو دور کی بات خود قریب میں رہنے والے پڑوسی کو بھی فائدہ نہیں ہوتا. ایسے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ تو جانور کے مانند ہے، جو تنہا تنہا پیدا ہو جاتا ہے اور خود کی فکر کرتا ہے، دوسروں کی فکر اس کے اندر نہیں ہوتی. یہاں تک کہ دوسروں کی اصلاح تو دور کی بات، خود اپنی اصلاح کا خیال اگر اسے نہیں ہوتا تو ایسے انسان کو لوگ تو اسے انسان سمجھیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہوں میں وہ انسان کی شکل کا ایک بڑا جانور ہے. بعض لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ان کے پیدا ہونے کا مقصد، ان کی زندگی گزارنے کا مقصد، ان کا زندہ رہنے کا مقصد اپنے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، بلکہ وہ زندگی گزارتے ہیں نبی کی امت کے اصلاح کے لیے. ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے، مجھے جو معرفت عطا فرمائی ہے، مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا خزانہ عطا فرمایا ہے، اس خزانے سے جہاں تک ہو سکے پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فائدہ ہو جائے. نبی کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہ دیتے تھے وہ لوگ کہ نبی کی محبت کے خاطر نبی کے غلاموں سے محبت کرتے تھے. ایک بہت بڑے بزرگ کا قصہ آتا ہے، ان کے گھر میں کسی نے چوری کر لی، چوری کر کے بھاگ گیا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس بزرگ کا مال فلاں صاحب فلاں آدمی چوری کر کے بھاگ رہا ہے. پورے گاؤں والے گئے، سیدھے جا کر اس چور کو پکڑا، پیٹتے مارتے ہوئے حضرت کے پاس لے کر آئے، مال بھی لے کر آئے، چور کو بھی لے کر آئے. حضرت نے فرمایا کہ کون ہے یہ؟ تو گاؤں والوں نے کہا کہ حضرت یہ وہی آدمی ہے جس نے آپ کے مال کی چوری کر کے بھاگا. تو گاؤں والوں کو حضرت نے کہا کہ بھائی اس کو تم نے کیوں پکڑا؟ اسے تو بھاگنے دینا تھا. اگر اسے مجبوری نہ ہوتی، اسے تنگ دستی نہ ہوتی، اسے غریبی نہ ہوتی
تو یہ خود کماتا، یہ مجبور نہ ہوتا تو یہ خود محنت کرتا. اس کی زندگی مجبور ہی ہوئی، اس نے میرے گھر میں چوری کی، اور میں جب اسے پکڑنے کی فکر نہیں کیا تو تم ہوتے کون ہو اس کو پکڑنے کے لیے؟ گاؤں والے پریشان ہو گئے. ارے جب ان کے گھر کا مال چوری ہوا ہے، ان کی مدد کرنے کے خاطر ہم ان کے چور کو پکڑ کر جب ان کے پاس لا کر چھوڑ رہے ہیں، ہم کو شاباشی دینے کے بجائے، ہم کو مبارکبادی دینے کے بجائے، ہمارے خاندوں میں تھپکی دینے کے بجائے الٹا ہمارے اوپر گرم ہو رہے ہیں کہ چور کو بھاگنے دینا چاہیے تھا، چور کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. کسی نے پوچھا کہ حضرت آخر کیا وجہ ہے جبکہ چور کی مذمت، چور کی توہین قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے، چور کے لیے سب سے سخت سزا نازل ہوئی ہے. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نکالا من اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے مرد چوری کرے یا چاہے عورت چوری کرے، دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ چور کو پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دو. جب اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، کاٹنے سے پہلے ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول اسے معاف کر دیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے معاف کرنے کے خاطر یہ کل سے راہ راست پر آ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، حدود اللہ میں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، خدا کے سزاؤں میں کسی کی سفارش نہیں چلے گی. یہاں تو یہ میرا صحابی نے چوری کیا ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھیے. فرماتے ہیں خبردار تم تو دوسروں کی بات کرتے ہو، یہاں اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. تو بہرحال چور کے لیے سخت سزا ہے. آج جو آدمی جتنا چراتا ہے وہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا آدمی ہے، اور ہم نے سمجھا کہ چور صرف روپیے کے چرانے والے کو کہتے ہیں، چور صرف سونے کے چرانے والے کو کہتے ہیں، چور صرف بینک میں ڈاکہ ڈالنے والے کو کہتے ہیں، چور صرف اندھیری میں چرانے والے کو کہتے ہیں، چور صرف بیرو سے کوئی پیسہ، روپیہ، نقد، کپڑا، کچھ ایسی ویسی چیزیں چرانے والے کو چور کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوروں کے بہت زیادہ اقسام ہیں، ان میں سے سب سے بدترین چور ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے. روپیہ چرانے والا چور اتنا چور نہیں ہے، سونا چرانے والا چور اتنا چور نہیں ہے، دھن دولت چرانے والا چور اتنا چور نہیں ہے. آقا نے فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے اور نماز میں چوری کرتا ہے. تو عزیزان گرامی، اس چوری سے نہ میں بچ سکوں گا نہ آپ بچ سکیں گے. ایسے چوروں کا خطاب ہم میں سے ہر معاشرے، اور ایسے چور ہمارے ہر گھروں کے اندر، ہر دکانوں کے اندر، ہر فیکٹریوں کے اندر، ہر محلوں کے اندر پائے جاتے ہیں. وہ چور کی عزت تو ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی جو چور پیسہ چراتا ہے، وہ چور کی عزت ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے جو چور نمازوں کی چوری کرتا ہے. جو جتنے نمازیں چھوڑے گا، جو نمازوں کے وقت دوسرے کاموں میں مبتلا رہے گا، جو نمازوں کے وقت دوسرے لہو و لعب میں مبتلا رہے گا، اس کے کانوں پہ مؤذن کی اذان پڑتی رہے گی، وہ دکان میں ایک کتے کی طرح دنیا کے پیچھے پڑا ہوا رہے گا. ایسے چور کی عزت ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے. وہ چور کی عزت نہیں ہوتی جو روپیہ پیسہ چراتا ہے. آقا نے روپیہ پیسہ چرانے والے چور سے زیادہ نماز کی چوری کرنے والے چور سے بچنے کا حکم دیا ہے. یہ روپیہ پیسہ ایک انسان کا چرایا جاتا ہے، اگر کوئی نماز میں چوری کرتا ہے تو خدا کے حقوق میں چوری کر رہا ہے. تو بہرحال عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، عرض کر رہا تھا میں، بعض لوگ جو جیتے ہیں صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جیتے ہیں. ان کے جینے کا مقصد صرف نبی کی امت کی اصلاح ہو جائے، نبی کی امت کے اندر سدھار پیدا ہو جائے. تو اس بزرگ نے کہا، اس بزرگ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے گھر کے اندر چوری کر رہا ہے، اور اس کو چور کو پکڑ کر جب ہم لے کر آتے ہیں، اسے مارنے کے بجائے، سزا دینے کے بجائے، بادشاہ کے پاس لے جا کر اس کے ہاتھ کٹوانے کے بجائے آپ اسے چھوڑ رہے ہیں اور ہم کو کہہ رہے ہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے، یہ بھاگ جاتا تو اچھا تھا، اسے پکڑ کے کیوں لائے ہیں؟ حضرت سے پوچھا کہ آخر آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا جب چور میرے جیب سے پیسے مار کے بھاگ گیا تھا، یہ قدم بھی اٹھا کے زمین میں نہیں رکھا، اسی وقت میں نے اس چور کو معاف کر دیا. ایسا ہے ہمارا معاشرہ.
کوئی غلطی کرتا ہے تو معاف کرتے ہیں ہم لوگ، ہاں اس کی غلطی کو معاف کریں گے، جو بڑا آدمی غلطی کرتا ہے اس کی غلطی کو معاف کریں گے، جو ہمارے محلے کا غریب کمزور لاغر مجبور جو پھلی بیچنے والا ہے پپئی بیچنے والا ہے جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، ایسا آدمی اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ بڑا آدمی صدر کا بیٹا، سیکرٹری کا بیٹا، کونسلر کا بیٹا، ایک بہت بڑا اسمگلر کا بیٹا جس کے پاس کار ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، حکومت ہے، سیاست ہے، جھوٹی شہرت ہے، جھوٹی عزت ہے، اس کا بیٹا اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو فوراً ہم لوگ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ حضرت وہ بزرگ نے کہا ایک قدم اٹھا کر دوسرا پاؤں وہ زمین میں رکھا نہیں، اس چور کی چوری کو اور اس چور کو میں نے معاف کر دیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ایسا آپ نے کیوں کیا؟ چور کو سزا دینے کے بجائے آپ چور کو معاف کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے بعض لوگ پیدا ہوتے ہیں تو صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ نبی کی امت کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، ویسے ہی لوگ کل قیامت میں کامیاب ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کو چہرہ دکھانے کے قابل رہیں گے۔ خود کے لیے جی لیا، خود کی بیوی کے لیے جی لیا، خود کے بچوں کے لیے جی لیا تو وہ کون سا بہت بڑا سرما اور توپ بن گیا۔ اتنی تو کوشش کرو کہ میری زندگی سے کم از کم پورے ماحول اور پورے معاشرے کو، پورے محلے کو فائدہ ہو یا نہ ہو، کم از کم میری زندگی سے میرے خاندان والوں کو فائدہ ہو جائے۔ ایسا آدمی اگر مرتا ہے تو اس کی میت پہ ہر آدمی ایسے روئے گا گویا جیسا کہ اس کی بیوی روتی ہے یا اس کا بچہ روتا ہے۔ تو بہرحال اس بزرگ سے کسی نے پوچھا آخر آپ نے چور کو کیوں معاف کیا؟ تو حضرت نے فرمایا اگر میں اسے معاف نہ کرتا تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے حساب لیتا، اگر میں اسے معاف نہ کرتا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب لیتے، اور جب تک نبی کے ایک امتی کا بھی حساب باقی رہے گا اللہ کے رسول جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ ایک امتی کی وجہ سے میں نبی کو جنت میں بھیجنے کے لیے کیوں تاخیر کروں؟ یہ تھی ان اللہ والوں کی زندگی جن کے زندگی گزارنے کا مقصد، جن کے زندہ رہنے کا مقصد، جن کے ایک ایک عمل کا مقصد وہ اپنے لیے، اپنے ذات کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے نہیں جیتے تھے، بلکہ ان کا جینا صرف نبی کے غلاموں کے لیے جینا تھا، ان کا جینا نبی کے غلاموں کے سدھار کے لیے جینا تھا، ان کی زندگی صرف نبی کے غلاموں کی اصلاح کے لیے زندگی تھی۔ انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جن کا واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا اور ادھورا رکھا تھا۔ ایک جماعت بصرہ کے بازار میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں، بازار کے اندر چرچا ہوا ابراہیم بن ادہم آ گئے، ابراہیم بن ادہم آ گئے، پورے بازار والے آ گئے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آ کر ایک سوال کرنے لگے کہ حضرت قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارے پکار کا جواب دوں گا، تم مجھ سے مانگو میں تمہارے مانگ کو پورا کروں گا، حاجتیں پیش کرو تمہارے حاجتوں کو بر لاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اور ہم پوری زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مانگ رہے ہیں، نہ ہمارے مصیبتیں دور ہوئی، نہ ہمارے ٹینشنیں دور ہوئی، نہ ہمارے قرضے ادا ہوئے، ہم نہ سکون نہیں ملا، ہم کو راحت نہیں ملی، ہم کو اطمینان نہیں ملا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے چہرے کو، اپنے آنکھوں کو بند کر کے اپنے چہرے کو دل کے اندر متوجہ کرتے، اس کے بعد آنکھ اٹھا کر کہتے یا اہل بصرہ ماتت قلوبکم فی عشرۃ اشیاء، اے اہل بصرہ تمہارا سوال صحیح ہے لیکن سوال کرنے والے صحیح نہیں ہیں، کیونکہ تمہارے دل دنیا کے 10 چیزوں کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ تمہارے دل اگر زندہ ہوتے، تم زبان سے دعا کر رہے ہیں، تم دلوں سے دعا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو بھی دل سے مانگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ تمہارے دل مر گئے، تمہارا جسم زندہ ہے، تمہارا دل مر گیا، تمہاری زبان زندگی ہے، تمہارا دل مر گیا، تمہاری آنکھ زندگی ہے، تمہارا دل مر گیا، تمہارا کان زندہ ہے، تمہارا دل مر گیا، تمہارے ہاتھ اور پیر زندہ ہے۔ تمہارے دل کے مرنے کی وجہ کیا؟ دنیا کے اندر آپ لوگ 10 چیزوں میں مبتلا ہو گئے۔ اگر یہ 10 چیزوں میں مبتلا ہوئے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دعاؤں کو مکمل قبول کر لیتا اور تمہارے حاجتیں پوری ہوتی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی چیز جس کی وجہ سے تمہارا دل مرا وہ کیا ہے؟
تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہو، عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقا، تم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تمہارا دل مر گیا۔ ہمارے اس محفل کے اندر، اس مجمع کے اندر کوئی ایسا مسلمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں جانتا؟ ایک جاہل کو پوچھو وہ بھی کہے گا کہ میں اللہ کو جانتا اور مانتا ہوں، ایک عالم کو پوچھو وہ بھی کہے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا اور مانتا ہوں، ایک کمینے سے کمینے انسان کو پوچھو وہ بھی کہے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا اور مانتا ہوں، ایک اچھے سے نیک آدمی کو پوچھو وہ بھی کہے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہوں۔ صرف جاننے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے۔ بیوی کو جانتے ہیں، بیوی کا حق ادا کرتے ہیں، ماں کو جانتے ہیں، ماں کا حق ادا کرتے ہیں، باپ کو جانتے ہیں، باپ کا حق ادا کرتے ہیں، اگر کوئی سیاست میں ہے تو وہ بڑے عہدیدار اور منسٹر کو جانتا ہے تو اس کا حق ادا کرتا ہے۔ ہم کائنات کے بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہ کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ دیکھیے ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں کتنی باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں اور کتنی باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے۔ ایک چیز نماز لے لیجیے، وہ ہے نماز۔ نماز ہم لوگ کتنا ادا کرتے ہیں؟ یہ نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کا نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرانے کا نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے منتیں، مرادیں، حاجتیں پیش کرنے کا نام ہے۔ ایک نماز کا حق ہم کہاں تک ادا کرتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر مسلمان ایسے جو سرے ہی سے نماز نہیں پڑھتے، جن کو نماز سے محبت نہیں ہے، جن کو سجدوں سے محبت نہیں ہے، جن کو خدا کے سامنے رونے اور گر گرانے سے محبت نہیں ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھنے سے محبت نہیں ہے۔ ایسا مسلمان کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرے گا؟ اور ایسا مسلمان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دعائیں مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں دعاؤں کو پورا کرنے والے ہیں، کہاں ہماری سننے والے ہیں؟ وہ دور تھا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آرزویں پیش کرتے تو مصلی میں کھڑے ہو کر پیش کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب بھی تم کو کوئی دنیا کی چیز پیش آ جائے، مانگنے کا وقت آ جائے تو تم سب سے پہلے میرے دربار میں سر جھکاؤ، اس کے بعد مانگو، میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا۔ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کو ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک رولز ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، ایک ترکیب اور ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اس ترکیب اور ترتیب کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور دنیا والے بھی اس کام کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تم نماز پڑھو، اس کے بعد میرے سے مدد چاہو۔ ہم نماز نہیں پڑھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مدد چاہتے ہیں تو بتائیے کہ کہاں مدد پوری ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہی ایسے بندوں کو جو دنیا کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کو دیکھا گیا سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر نہیں ہے تو وہ نماز کی محبت نہیں ہے۔ ایک دور، ایک قانون، ایک جذبہ، ایک صحابہ کی تابعین، تبع تابعین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، اللہ والوں نے نمازوں کو اتنی محبت سے دیکھا، اتنی محبت سے دیکھا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج ہماری حالتوں کو دیکھیں گے تو نماز سے جتنی نفرت ہمارے معاشرے کو ہے اتنی کسی اور کو نہیں ہے، کوئی اور عبادت کو۔ نماز کے وقت کتنے مسلمان ہمارے یا تو دکانوں میں یا تو مکانوں میں یا تو گپ شپ میں ادھر ادھر رہتے ہیں۔ اللہ والوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو کہ نماز کا وقت ہوتا تو کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام کو زندہ کرنے کا یہ مہینہ چل رہا ہے، محرم الحرام کو ہم نے خاص کر دیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حالانکہ محرم کو بھی اور امام حسن اور امام حسین کو کوئی تعلق نہیں ہے، ایک اتفاقی حادثہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ لیکن ہم لوگ محرم جب یاد کرتے ہیں تو امام حسن اور حسین کی زندگی یاد آتی ہے، یا امام حسن اور حسین کو یاد کرتے ہیں تو محرم الحرام کی زندگی ہے، محرم الحرام کا مہینہ یاد آتا ہے۔ حالانکہ محرم کے مہینے کو بھی حضرت امام حسن اور امام حسین کی زندگی کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کام ہم لوگوں کو اٹھا کر دیکھیے، ان لوگوں کی تاریخ کیا ہے؟ حسن کو ماننے والوں کی ایک جماعت، حسین کو ماننے والوں کی ایک جماعت، علی کو ماننے والوں کی جماعت، سب جماعتیں دنیا کے اندر موجود ہے۔ پہلے ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو کہ ان کو نمازوں سے کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی جمعے کا موقع تھا، 10ویں محرم الحرام تھی، پوری رات پیاس کی حالت اور بھوک کی حالت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ایک ڈیرا ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قیام کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور ہمارے نزدیک اگر محرم الحرام آتا تو ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے بتائیے؟ بہت سارے لوگ آج بھی اتنا سدھارتے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کے لیے نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے۔
مسلمان کے لیے نہ کوئی مہینہ منحوس، ہندوؤں کے لیے منحوس ہوگا کوئی مہینہ، کرسچنوں کے لیے منحوس ہوگا کوئی مہینہ، سکھوں کے لیے منحوس ہوگا کوئی مہینہ، پتھر کی پوجا کرنے والوں کے لیے ہوگا کوئی مہینہ منحوس، گائے کا پیشاب پینے والوں کے لیے ہوگا کوئی مہینہ منحوس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 12 کے 12 مہینے میرے پیدا کردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن مہینوں کو پیدا کیا ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، وہ مہینوں میں سے کوئی مہینہ منحوس اور بدتر ہو نہیں سکتا۔ منحوس ہوں گے تو ہم منحوس۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کے لیے کون سا مہینہ منحوس، مسلمان کے لیے کون سا دن منحوس۔ آج کل بزنس کا جو سیزن ہوتا ہے، بالخصوص بعض لوگوں کو پوچھ کر دیکھیے کیسا بھی چل رہا بزنس تمہارا؟ نہیں حضرت، یہ آشاڑھ ماساڑھ کا مہینہ ہے۔ مسلمان کو بھی آشاڑھ ماساڑھ کو کیا تعلق ہے؟ خبردار، من تشبہ بقوم فہو من، میں بارہا اس حدیث کو پیش کرتا ہوں، دوسروں کے عقیدے کو دل کے اندر بٹھانا تو دور کی بات، خیال کے قریب بھی مت لاؤ۔ دوسروں کے عقیدوں کو دلوں کے اندر بٹھانا تو دور کی بات، خیال کے قریب بھی مت لاؤ۔ مسلمان کے لیے نہ آشاڑھ ہے نہ ماساڑھ ہے، مسلمان کے لیے نہ کوئی برا دن ہے نہ کوئی منحوس دن ہے۔ ہاں، بعض مسلمانوں کے لیے بعض دن تو آشاڑھ ماساڑھ سے بھی منحوس ہے۔ وہ کس کے لیے معلوم؟ بولوں گا انشاءاللہ تعالی۔ کیا بھی کیسا بھی چل رہا تمہارا بزنس؟ نہیں حضرت، محرم الحرام میں لوگ خریدتے بھی نہیں، بیچتے بھی نہیں، لیتے بھی نہیں۔ میں بولتا ہوں اتنا ہی منحوس رہا تو کھاتے ہی کہیں کو، کھانا بھی چھوڑ ڈالو۔ کس کا تمہیں محرم الحرام میں بچہ پیدا ہوا تو جا کر ٹوٹی میں پھینک ڈالو، کسی تمہیں کون سی بھی لا کو خرچ واپس کرے تو لیونوں کو، اچھے کام رہے تو ہر قیامت گھر کا، اچھا رہا تو گھسیٹ لیتے ہیں، برا کرنے کا ڈاؤٹ رہا تو محرم الحرام۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، پورے مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم میں جتنی خوبیوں کو پیدا کیا، کسی اور مہینے میں وہ خوبیوں کو پیدا نہیں کیا ہے۔ تاریخ میں اب بھی شادی نہیں کرتے بعض مسلمان محرم الحرام کے مہینے میں، اب بھی شادی نہیں کرتے کہ بھی وہ نہیں حضرت محرم الحرام میں شادی کرے تو ہو کو آتا نہیں کرتے، داڑھی منڈاؤ کو کرے تو ہو کو آ جاتا، کیا سود خار کے بیٹے کو کرے تو ہو کو آ جاتا، ظلم کرنے والے قاتل کے بیٹے کو کرے تو ہو کر آ جاتا۔ جس گھروں کے اندر ٹی ویاں ہیں اس گھر کے اندر شادی رمضان میں کرو، ربیع الاول میں کرو، رجب میں کرو، ہو کر آ جائے گا۔ لیکن محرم الحرام میں معلوم ہے آپ کو، حضرت فاطمہ کا نکاح ایک روایت میں محرم الحرام میں ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کا نکاح محرم الحرام میں ایک روایت میں آ رہا ہے کہ محرم الحرام میں ہوا ہے۔ وہ مہینہ کبھی منحوس ہو سکتا ہے؟ ہم تمام کے ابا کون؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول البشر کا خطاب دیا، جن کے پتلے کو تمام ملائکہ کو جن کے پتلے کے سامنے سجدہ کرایا ہے، وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے محرم الحرام میں پیدا کیا ہے۔ ہمارے بابا پیدا ہوئے تو دن کوئی منحوس ہوگا؟ ہمارا بابا پیدا ہوا تو مہینہ کبھی منحوس ہوگا نہیں؟ یہ عقیدہ، یہ خیال نکالو، اچھا کھاؤ اچھا پیو، یہاں تک کہ بعض گھروں کے اندر عقیدہ ہے پورا ایک مہینہ محرم الحرام کا اچھا نیا کپڑا بھی نہیں پہنتے۔ آج بھی ہے ایسے گھر، آج بھی ہے، پورا ایک مہینہ محرم الحرام کا اچھا کپڑا نہیں پہنتے کہ بھائی وہ امام حسین یاد آ جاتے ہیں، کہتے ٹی وی دیکھتے ہوئے حسین یاد آئے نہیں کیا؟ حجام کی دکان میں جا کر داڑیاں منڈاتے ہوئے امام حسین یاد نہیں آئے؟ ٹوپی کے بغیر ایک جانور کی طرح محلوں میں پھرتے نا، تب امام حسین یاد نہیں آئے؟ امام حسین کی سیرت اٹھا کر دیکھو، کربلا کا میدان، تلواروں کا سایہ، سامنے یزید کی قوم ہے۔ امام حسین کا کیا لباس تھا، کیا چہرہ تھا، سر پر کیا تھا، کمر پر کیا تھا، کیا حالت سے باہر نکلتے ہیں، وہ تاریخ یاد نہیں ہے۔ امام حسین کی شہادت ایک یاد آ گئی ہے تو پورا مہینہ ہمارا ماتم میں گزرتا ہے۔ رافضیوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے۔ امام حسین کی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ لکھے ہیں، اگر امام حسین کی وجہ سے محرم الحرام منحوس ہو گیا شہید ہونے کی وجہ سے، تو نبی کے وصال کی وجہ سے ربیع الاول اس سے زیادہ منحوس ہونا چاہیے۔ تو کسی کے مرنے سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کسی برے کام کے ہو جانے سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ مسلمان کے لیے سال کے 12 مہینے بھی اچھے، ہر مہینے کے 30 دن بھی اچھے، ہر دن کا 24 گھنٹہ بھی اچھا، ہر گھنٹے کے 60 منٹ اچھے، اور ہر منٹ کے 60 سیکنڈ مسلمان کے لیے اچھے ہی اچھے ہیں۔ کیوں کہ مسلمان کے لیے اس لیے اچھے کہ جہاں مسلمان ہوتا مسلمان تنہا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین بات بتائی ہے، ایک آدمی صبح کو سویرے اٹھ کر نماز پڑھ کر باہر نکلتا ہے تو ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے
70,000 فرشتوں کے بیچ سے باہر نکلتا ہے. دیکھا آپ نے, مسلمان اچھا رہتا ہے, انہیں فرشتوں کے بیچ میں رہتا ہے, اس کے اطراف اکناف کوئی ایسے ویسے ہوتے نہیں جبکہ انہیں واقعتاً اللہ اور اللہ کے رسول کا پابند رہے. لیکن ہمارا معاشرہ, ہمارا ماحول جتنا سدھارتے جائے اتنا ہی گرتا ہوا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر علم کی کمی آ گئی ہے. ہم نے ہندوؤں کے جتنے عقائد ہیں اس میں پورے عقائد ہمارے اندر آ گئے ہیں. دیکھیے یہ مہینے کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کوئی تعلق نہیں, ایک اتفاقی دور ہے. ایک سوال میں کرتا ہوں آپ سے, اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں محرم کو کربلا کے میدان میں شہید نہ ہوتے تو کیا اب تک زندہ رہتے؟ بتائیے آپ. 10ویں محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں یزید کے فوج کے ہاتھوں سے شہید نہ ہوتے, کیا اب تک زندہ ہوتے؟ ہر کسی کو مرنا ہے. انک میتون وانہم میتون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فرما دیا, پیغمبر تمہیں پیغمبر ہوئے تو کیا, آخری رسول رہے تو کیا, انک میتون, آپ کو بھی مرنا ہے اور کائنات کو بھی موت آنے والی ہے. کل من علیہا فان, تمام کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اگر باقی رہے گی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے. اگر 10ویں محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہ ہوتے یزید کے فوج کے ہاتھوں میں, کیا اب تک زندہ رہتے؟ ان کو بھی تو ایک دن مرنا تھا. مرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دن ہونا ضروری تھا, مرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وقت طے کرنا ضروری تھا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی اچانک شہادت بھی نہیں. جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے, اتنی چھوٹی عمر کے جس عمر میں بچہ رینگتا ہے, چلنے کی قابلیت بھی نہیں, ایسی چھوٹی عمر, وہ عمر کیا ہوگی, 6 مہینے یا 7-8 مہینے کی عمر ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہوئے تھے, رینگتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بیٹھ گئے. پیغمبر ہے تو کیا, گھر کے اندر حسین کے نانا ہے نا, وہ پیغمبر ہے ایک طرف, تو ایک طرف حضرت فاطمہ کے ابا بھی ہے, وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پیدا ہونے والے ناناؤں کے لیے طریقہ بتا کر دے دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے تو حضرت حسن یا حسین پیٹ میں آ کر بیٹھ جاتے. گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر چلے جاتے, کبھی کھاندے میں اپنے نواسوں کو اٹھا کر کھلا لیتے تھے. بچوں کے ساتھ بچے بن کر کھیلنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو کاؤنسلر ہوگا اپنی جگہ پر, دادا ہوگا اپنی جگہ پر, تو بڑا صدر ہوگا اپنی جگہ پر, اگر بچوں کی محفل آ گئے تو بچوں کے ساتھ بچے بن کر ایک وقت ان لوگوں کے لیے بھی وقف کرو, ان کے ساتھ کھیلو, چھوٹے چھوٹے کھلونے لے کر ان کے ساتھ کچھ پکاؤ, ان کے ساتھ کھانا, کیونکہ بچوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے کا طریقہ ہے. آقا نے جہاں بڑوں کے لیے نصیحت کی ہے وہاں بچوں کے لیے تعلیم دی ہے. من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا, جو بچوں پر رحم نہیں کرتا, جو بچوں کو محبت نہیں کرتا, جو بچوں سے پیار نہیں کرتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری امت کا غلام ہو نہیں سکتا. بچے ہیں تو اٹھاؤ, بچے ہیں تو کھلاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کو بلا لے کر چن کھاؤ, ایسا بھی مطلب نہیں ہے. جہاں تک بچے شریعت کے دائرے میں جو قانون پیش کرتے ہیں وہ قانون. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو ایک گاؤں کا گورنر بنایا. وہ آج گورنر کو کسی کام سے بلایا, آؤ کچھ حکومت کے معاملات تمہارے سے طے کرنا ہے. آ کر بیٹھ کر وہ گورنر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دونوں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں, کچھ کام کر رہے ہیں. اچانک ایک بچہ دوڑتا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, آ کر گود میں بیٹھ گیا. عمر فاروق کی شان, ان کا جلال, ان کا جذبہ, ان کا غصہ ساری دنیا کے اندر مشہور تھا. لیکن بچے کو کیا سمجھ میں آئے گی عمر کی طبیعت, بچے کے سامنے عمر کا غصہ کہاں چل سکتا ہے. غصہ تو بڑوں کے سامنے ہوتا ہے, طاقت تو بڑوں کے سامنے ہوتی ہے. بچے کو کیا معلوم کہ یہ عمر ہے, ان کا غصہ ایسا ہے, جس راستے پر جاتے ہیں اس راستے سے فرشتہ نہیں. یہ تمام باتوں کو بالائے طاق رکھ کر بچہ دوڑتا ہوا عمر فاروق کے گود میں بیٹھ. گورنر دیکھ لگا تھا کیا رہے عمر کی اتنی تعریف چلنے کرتی ہے, لیکن عمر کی دال یہ بچے کے سامنے غلطی نہیں نا. بچہ آیا, کبھی پین اٹھا رہا ہے, کبھی کاغذ اٹھا رہا ہے. حضرت عمر فاروق کو بچے کو پیار کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, پین اٹھا کر چھنا کر رکھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. آخر میں وہ بچہ جب اٹھ کر چلے گیا, گورنر نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین, آپ بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا, ہم پیار نہیں کرتے تھے, پیار کرنا ہمارے آقا نے سکھایا ہے.
ہم پیار نہیں کرتے تھے. جب میں چھوٹا تھا میرا باپ مجھے ایسا مارتا تھا کہ اس مار کے درد سے میری رات کی نیند حرام ہو جاتی تھی. لیکن میرا آقا دنیا کے اندر آیا تو بچوں کو پیار کرنا بھی سکھایا. تب سے اللہ کے رسول کے جتنے صحابہ ہیں پورے کے پورے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تو کیا کرتا ہے؟ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بچے دیا ہے لیکن آج تک میں کسی بچے کو گود میں اٹھا کر بوسہ نہیں دیا، پیار نہیں دیا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ لا تیرا استفا، آج سے تم میری حکومت اور میرے ملک کا تو گورنر نہیں رہے گا. گورنر کہنے لگا کہ امیر المومنین میرے سے کیا غلطی ہو گئی؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جو بچوں پر پیار کرنا نہیں آتا، جسے بچوں کو پیار کرنا نہیں آتا، وہ حکومت کہاں کرنا سیکھے گا؟ اس سے استعفا لے لیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچوں سے پیار کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، رسول اکرم ہے. کائنات آپ کے جوتوں کے صدقے میں، جوتوں کے دھول کے صدقے میں بنتی ہے. لیکن گھر کے اندر چلے جاتے ہیں تو حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ وہ لاڈ، وہ پیار، وہ محبت، وہ سب کچھ کرتے ہیں جس جیسے جو ایک نانا کو کرنا تھا. اور سب کچھ کبھی آ کر سینے میں بیٹھ جاتے، کبھی آ کر پیٹ میں بیٹھ جاتے. یہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن یا حضرت حسین دوڑتے ہوئے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں بیٹھ جاتے. آقا فرماتے ہیں میرا بچہ گر جائے گا، اس وجہ سے میں میرے سجدے کو لمبا کر دیتا تھا. یہ پیٹ میں پڑے ہوئے بچے ہیں نا، نماز کی حالت میں اللہ کے رسول سجدے کو چلے جاتے تو بچے آ کر پیٹ میں بیٹھ جاتے تھے. اللہ کے رسول کہہ رہے عقل نہیں کر رہے تجھے نماز پڑھوں سو، اس کی اماں کو پکڑ کر رکھنا نہیں، میں نماز پڑھوں سو. ایسا سب کبھی نہیں، خاموش رہتے اللہ کے رسول. کب بھی سنت ادا ہونے کا گھر میں جو نانا بن گئے نا، یہ کچھ بھی نماز پڑھو، بچہ کو سامنے بٹھا کو، تاکہ وہ بچہ آ کر پیٹ پہ سوار ہوگا تو سمجھو کہ تمہاری زندگی اللہ کے نزدیک مقبول ہو گئی ہے. ہمیں نانا بنو، دادا بنو، شرم بھی نہیں، حیا بھی نہیں. وہ بچے کو بٹھا کو گود میں ٹی وی دیکھنے برتے ہیں ہم لوگ. ارے نانا نہ وہ نانا کا ڈر بچے کو رلنا، نہ وہ دادا کا ڈر بچے، وہ کوئی نہیں. یہاں بچے جوانوں کو گئی شرم، عورتوں کو گئی شرم. تو مجھے معاف فرمائے، میں آپ پر کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، حالات کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ نانا وہ دادا، اس کی بھی شرم چلے گئی ہے. اس کا ڈر، اس کا روب، اس کا دبدبا گھر میں رہنے کے بجائے وہی نانا وہی دادا گود میں بچوں کو بٹھا کر ٹی وی دکھاتا ہے. تو بتائیے سنت ادا ہوگی یا دوزخ کا حق ادا ہوگا؟ بتائیے آپ. ایک مرتبہ کوشش کرو بچوں کے سامنے مصلی بچھا کر کہ تم نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ یہ وہ سنت ہے آدمی چاہ کر ادا نہیں کر سکتا، یہ وہ سنت ہے جو جس سے چاہتا ہے اس سے ادا کرواتا ہے. بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں آدمی چاہ کر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بعض سنتیں وہ ہوتی ہیں جسے آدمی اگر چاہتا بھی ہے تو وہ ادا نہیں ہوتی، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس سے ادا کرواتے ہیں. انہی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ گھر کے اندر نانا بنے ہوئے ہیں، دادا بنے ہوئے ہیں، ماموں بنے ہوئے ہیں، چچا بنے ہوئے ہیں، جو بھی بنے ہوئے ہیں، بچے کے سامنے مصلی بچھائے اور نماز پڑھے، تمہارا بچہ تمہاری پیٹھ پر آ کر کھڑا ہو جائے تو تم بچے کو آہستہ سے نماز میں سنبھالے. تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کوشش ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے سنت سے. جتنی محبت ہوگی اتنے حق ادا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محبت کو قبول فرمائیں گے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو رینگنے کی عمر تھی، رینگتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جا کر بیٹھ گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو سینے میں بٹھا کر، وہ سینے میں بٹھا کر جس سینے پہ قرآن نازل ہوتا تھا، حضرت حسین کی قسمت دیکھیے، حضرت حسین کا مقام دیکھیے، حضرت حسین کا مرتبہ دیکھیے. حضرت حسین ان بچوں میں سے ہیں جو بچے حضور کے گود میں پیشاب کیے ہیں. حضور کے گود میں بھی بچے پیشاب کر کو ہیں. سمجھ میں آئی بات سے؟ بعض لوگ رہتے خود کے بچوں کو نہیں اٹھاتے، تو پیشاب کرا دیں گے. پیشاب کر لیے تو کیا ہوا؟ بچے ہیں پیشاب کرنے والے، ان کو پیشاب کیا بول کر نہیں معلوم ہے، اس لیے بچے پیشاب کر دیتے ہیں. تو اس لیے پیشاب کے ڈر کی وجہ سے بچوں کو اٹھانے سے باز رہنا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں حضرت حسن بھی پیشاب کر رہے ہیں، حضرت حسین بھی پیشاب کرتے ہیں. ایک نواسی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر گود میں بیٹھتے بیٹھتے پیشاب کر دیے. اللہ کے رسول اس کی وجہ سے بچوں کو اٹھانے کے لیے پیچھے نہیں اٹھے، اس کی وجہ سے بچوں سے دور نہیں ہوئے. بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں بچے بڑے ہوئے تک وہ بچوں کو اٹھاتے نہیں، تو نہیں حضرت وہ گردن ٹکی نہیں، انہیں اب تک کا ٹکا نہیں ہے برابر ہے اس کی گردن ٹکی نہیں، اس کا تو اٹھاتا نہیں، انہیں پیشاب کرا تھا. ہمیں پیشاب کر رہی تو ہم نہ، وہ ہمارے پیشاب کے چھینٹے ہم نہ پڑ رہے ہیں، ایسے کٹکوں سا منا کر ہی وہ پیشاب کے چھینٹے ریورس ہو رہے ہیں.
समझ में आई बात। उससे अब तक खौफ नहीं, वो बच्चा पेशाब करा तो उठाता था नहीं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम शर्फ देखिए। हजरत हुसैन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर जाकर बैठते हैं। वो सीना है जहां अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब कलाम को महबूब बंदे के सीने पर उतारता है। उस सीने पर बिठाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को बोसा देते हैं, प्यार करते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, बच्चे को खिलाते हैं। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। तो करीब में रहने वाली एक सहाबिया पूछती है, अल्लाह के रसूल अभी अपने नवासे को लेकर आप हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हुसैन को खिला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, ये अचानक रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, आपका चेहरा बड़ा ही गमज़दा हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा समझना, तेरा देखना बिल्कुल ठीक है। हुसैन को बिठाकर मैं मोहब्बत कर रहा था, अभी हजरत जिब्राइल आए और हाथ में एक मुट्ठी में मिट्टी लेकर आए और हाथ खोलकर दिखाए और कहने लगे कि ऐ पैगंबर इस मिट्टी को पहचानो। मैंने कहा कि जिब्राइल मैं नहीं जानता कि मिट्टी कहाँ की है। हजरत जिब्राइल ने कहा कि ऐ पैगंबर ये वही मिट्टी है जहाँ तुम्हारा ये नवासा शहीद कर दिया जाएगा। पेशीन गोई थी, पहले ही से हजरत हुसैन की शहादत मुतअय्यन थी, तयशुदा थी, अल्लाह का फैसला हो चुका था कि हुसैन इस जगह पर शहीद कर दिए जाएंगे। और ये हदीस हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी पहुंची थी। मुहर्रम की 10वीं तारीख रहेगी, हजरत हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। सब कुछ पता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे की शहादत के महीने को मनहूस नहीं बताया। कभी सहाबा ने मुहर्रमुल हराम के महीने को मनहूस नहीं समझा। कभी सहाबा ने 10वीं मुहर्रमुल हराम को मातम करना, अपने आप को मनहूस करना, या मियां बीवी को आपस में जुदा कर देना, या दुकानों को खोलने में पसो पेश हो जाना, या कोई काम के होने और ना होने का गलत अकीदा पैदा कर देना हजरत सहाबा किराम के शान में शामिल नहीं था, दाखिल नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मेरे इस नवासे को ना हक कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद हो जाएगा ये मेरा नवासा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई दी थी। यही पेशीन गोई जिंदा होना था, ताबिंदा होना था, ये पेशीन गोई बिल्कुल सच होना था। हजरत हुसैन की वजह से मुहर्रमुल हराम को मनहूस समझना खुदा की इज्जत और जलालत की कसम ये हदीस और कुरान के बिल्कुल मुखालिफ है। मुहर्रम तो इतना मुतबर्रक महीना है, इतना बेहतरीन महीना है, जितने खूबियां अल्लाह तबारक व तआला है उसमें से अक्सर खूबियां अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मुहर्रमुल हराम के महीने में पैदा किया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में, मशहूर और मरूफ किताब में लिखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम को पैदा किया तो यही महीने के अंदर पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम को जन्नत में दाखिल किया तो इसी महीने के अंदर दाखिल किया। अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम की तौबा कबूल की तो इसी महीने में तौबा कबूल की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आकर नूह को बचाऊ जो हुआ इसी महीने में हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद से अल्लाह ताला बचाया तो इसी महीने में बचाया। फिरौन से अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा को बचाया तो इसी महीने में बचाया। हजरत अय्यूब को बीमारी से शिफा इसी महीने में मिली। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मछली के पेट से इसी महीने से निकाला। सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम तर खूबियां, यहाँ तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत का ताज पहनाया तो इसी महीने में पहनाया। नबियों को बेहतरीन चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में अता की है। और पैगंबर, आखिरी पैगंबर की उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत इस महीने को मनहूस समझ रही है। इस महीने में अच्छा काम करने के लिए तैयार नहीं होती, घर को ओपनिंग करना नहीं चाहती, दुकान खोलना नहीं चाहती, बच्चों की शादी करना नहीं चाहती। और दुकान वाले इस महीने को हिंदुओं की तरह आषाढ़ और मासाढ़ समझने लगते हैं, सब कुछ मनहूस समझते हैं। अगर ये महीना मनहूस है, खुदा ना खास्ता अज़ीज़ान गिरामी, जरा अपने 150 ग्राम की अकल को सामने रखकर फैसला कीजिए। अगर कोई तकलीफ आ गई तो उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये महीना अगर वरो बिल फर्ज मान लिया जाए कि मनहूस है तो इसे क्या करना चाहिए? इसकी नहूसत को नमाज से दूर करना चाहिए, रोजे से दूर करना चाहिए, तिलावत से दूर करना चाहिए, सदका और खैरात से दूर करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मुहर्रमुल हराम के 9वीं, 10वीं या 10वीं, 11वीं को रोजा रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला 1 साल के रोजों का सवाब अता फरमाएंगे। रोजा रखो को बोले तो हम लगा मनहूस महीना बोलकर हजरत हुसैन के गम में मातम मंगा को इन्हें मातम मना रहा है, इसे अफसोस हो रहा है। तो अफसोसों को कोने में बुरका ओढ़ने को पेटो तो शरबत भी चोंगे खाले को बैठता नहीं। वाह जी वाह, ये अम्मा मरी तो गम में कौन सी बिरयानी खाले को बैठता क्या? अम्मा मर गई भी बोलो बिल्कुल, किसी आदमी की माँ मर गई है। हजरत कहा भी तुम्हें बोला नो को हमारी अम्मा मरी तो बड़ा गम हो रहा है हजरत।
کو बोल को वो गम में कुछ भी कोने में बैठा रहा तो सही में माँ मरी सो गम रहा तो उसे पानी दिया तभी क्या जी पानी पीना तो अम्मा के साथ मेरा जनाजा उड़ गया तो अच्छा रहेगा। ये बोलने वाला बेटा बोले तो वाकईतन बेटा जी बोलेंगे। हजरत आज हमारी अम्मा मरी सो क्या भी समझो को ताज होटल की एक चिकन 60 पे बिरयानी ले लगा हजरत बोला तो उससे क्या बोलेंगे तुम्हें? अरे अम्मा मरी सो गम में तो बिरयानी खाता ना। नहीं हजरत, माँ मरी सो गम में बिरयानी खाए तो मोहल्ले वाले थूक दें। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए तो दिन में तो शरबत भी टोंगे खाया तो फरिश्ते नहीं थूकेंगे। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला नहीं थूकेगा। वो गम मनाना तो हाल क्या बोले तो शरबत पी रहा है, चोंगे खा रहा है, बाटल मार को बाहर नाच रहा है, ये गम। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कैसा शहीद हुए? शहीद होने से पहले हजरत हुसैन का लिबास क्या था, हजरत हुसैन की तकरीर क्या थी, अगर पहचान लेता हमारा मुसलमान तो फिर खुदा की कसम क़यामत मौत तक उसकी जिंदगी से कभी नमाज नहीं छूटेगी। 10वीं मुहर्रमुल हराम को फजर की नमाज पढ़ते हैं। 9वीं मुहर्रमुल हराम जुमेरात का दिन मगरिब के बाद बाकायदा दरियाए फुरात को ताला डाल दिया जाता है। यजीद की कौम इब्न जियाद, शुमर जिल जौशन, ये दोनों हजरत हुसैन के कट्टर मुखालिफ, सख्त मुखालिफ, क्या कर दिए? फुरात को ताला डाल दिए। करबला के बिल्कुल बाजू से एक नदी जाती है, वो नदी का नाम फुरात, दरिया है फुरात, पानी मीठा जाता था। वहां फौज खड़ा कर दिए और कह दिया यजीद की कौम में इब्न जियाद ने, देखो करबला के अतराफ रहने वाले जानवर अगर पानी पीना चाहते हैं तो जानवरों को दे दो, लेकिन हुसैन और हुसैन के खानदान के बच्चों को ये खतरा भी पानी नहीं मिलेगा। बगैर पानी के उन्हें तरस रहे हैं और हमें शरबतें पीकर मजा ले रहे हैं। ये हमारा गम है, ये हमारा दर्द है, ये हमारा अफसोस है, ये हमारा मातम है कि दरियाए फुरात से एक कतरा पानी हुसैन और हुसैन के आल को नहीं मिलता। और इब्न जियाद का ये कानून आता है, इस दरिया से करबला का जानवर भी अगर पानी पीना चाहे तो पी सकता है, लेकिन हुसैन का आल और हुसैन को ये कतरा पानी नहीं दिया जाएगा। आज शाम मगरिब से लेकर सुबह तक एक कतरा पानी नहीं गया, खाने के लिए खाना नहीं। वो रात इबादत करके सहर करते हैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। वाकईतन अगर हमको हुसैन से मोहब्बत है, हुसैन की जिंदगी से मोहब्बत है, हुसैन की शहादत का गम है और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के शहीद होने का वाकईतन हमारे दिलों के अंदर असर हुआ है, तो याद रखिए कि 9वीं तारीख की रात को एक रात जिंदगी में अगर खड़ कर नमाज पढ़कर अल्लाह इसका सवाब मेरे आशिक हजरत हुसैन को अता फरमा तो तब समझूंगा वाकईतन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के आशिक है। वो पूरी रात हमें अलावे में कूद रहे हैं, पंजे उठाकर कूद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये हमारा इश्क है, ये हमारा जज्बा है। नमाज नहीं, इशा की नमाज नहीं, मगरिब की नमाज नहीं, फजर की नमाज नहीं, हजरत हुसैन पूरी रात नमाज पढ़ते हैं, घर की औरतों को तसल्ली देते हैं। मालूम हो गया लड़ना है, मुकाबिल रहने वाली फौज के सामने हमारी फौज सिर्फ 70 पर 3 अफराद में मुश्तमिल है। लड़ने के लिए नहीं आए थे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, कूफे में धोखा देकर बुलाया गया। हजरत हुसैन को मुसलमान खुद धोखा देता है। कूफे को मक्के में थे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, कूफे से कह जाता है हुसैन आओ हम तुम्हारी हाथ में बैत करेंगे। ये हुकूमत का झगड़ा दरअसल हजरत अमीर माविया के दौर से शुरू हुआ था। मैं बादशाह बनूंगा, मैं बादशाह बनूंगा। ना अहल भी अपने हाथ में बैत लेते थे, ना अहल भी हुकूमत करने के ख्वाहिश करते थे। हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये हुकूमत के तलबगार और हुकूमत के ख्वाहिशमंद अमीर माविया के बेटे यजीद के दौर से शुरू हुआ है। इसलिए यजीद चाहता था कि मेरे हाथ पर पूरे लोग बैत करें, इस्लामी मुमालिक के पूरे मुसलमान बैत करें। हजरत हुसैन को जब यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए कहा गया, हजरत हुसैन कहते हैं खुदा की कसम यजीद के हाथ पर मैं बैत नहीं करूंगा। क्यों यजीद के हाथ में बैत नहीं की हजरत हुसैन? इसलिए कि यजीद शराबी था, इसलिए कि यजीद नमाज का पाबंद नहीं था, इसलिए कि यजीद हुकूमत के पैसों में रंग नाच करता था। ऐसे आदमी के हाथ में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बैत करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि यजीद के पास शराब की आदत थी, नमाज नहीं पढ़ता था, हुकूमत के पैसों को गलत इस्तेमाल करता था। उसके हाथ में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बैत करने के लिए तैयार नहीं। आज की हुकूमत, कर्नाटक की हुकूमत,
اور حکومت کے اندر رہنے والے ان مسلمانوں کو آج کا موضوع بالکل سینے سے لگنے کے برابر ہے. اگر کوئی آدمی یزید کے ہاتھ میں، اگر حضرت حسین یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتے، صرف شرابی ہونے کی وجہ سے، نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے اور حکومت کا مال غلط استعمال کرنے کی وجہ سے حضرت حسین اس کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ کیسے جنتا دل کے لیڈر ہوں گے جن کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، جن کے ساتھ مل کر حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ شرابی بھی ہیں، وہ دانی بھی ہیں، وہ لٹیرے بھی ہیں، وہ مسجدوں کو توڑنے اور پھوڑنے والے بھی ہیں، وہ مسلمانوں کی عورتوں کی عزت لوٹنے والے بھی ہیں، وہ ہمیشہ مسلمانوں کو بلی کا بکرا بنانے کی کوشش کرنے والے ہیں. اگر ان کے ساتھ مل کر حکومت بناتے ہیں، اس پارٹی میں رہنے والے مسلمانوں کو حسین نہیں بلکہ یزید کہا جائے گا. اگر وہ پارٹی کو استعفیٰ دیتے ہیں تو خدا کی عزت و جلالت کی قسم اپنے دور کے حسین مانے جائیں گے. کیوں کہ حضرت حسین ایک نااہل کے ہاتھ میں، ایک برے آدمی کے ہاتھ میں بیعت کرنا پسند نہیں کرتے. آج کے مسلمان کو بھی وہی سبق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ملتا ہے. خبردار موت کو ترجیح دو، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ لیکن کسی برے کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کے لیے تیار مت ہو. یہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت محمدیہ کو سبق دے کر شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں. حضرت حسین یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کوفے والے دھوکہ دے کر ٹھکا کر فریب میں لا کر خط ڈالتے ہیں، حسین آپ فکر نہ کریں، کوفے کو تشریف لاؤ. کوفہ ایک شہر، اس شہر کے اندر رہنے والے ایک میدان کا نام کربلا کا میدان. کوفے والے خط ڈالتے ہیں، حسین آپ آؤ، ہم تمہارے ہاتھ میں بیعت کریں گے، تمہارے نانا کے سنت پر حکومت بنائیں گے. حضرت حسین کبھی حکومت کے خواہش مند نہیں تھے. حضرت امیر معاویہ یزید کے بابا جب حکومت کر رہے تھے تبھی لوگ آ کر کہنے لگے کہ حسین تم امیر بن جاؤ، تو حضرت حسین نے کہا کہ میں امیر نہیں بنوں گا، مجھے امیر بننے کی خواہش نہیں ہے. جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید جیسے شرابی حکومت کرنے کے لیے تیار ہوا، تو حضرت حسین نے کہا اگر آج میں تیار نہیں ہوں تو ہمیشہ یہ دور چلتا رہے گا، شرابیاں حکومت کریں گے، لٹیرے حکومت کریں گے، بے نمازی حکومت کریں گے. اس لیے یزید کے مخالفت میں آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لینے کے لیے کوفے کو جاتے ہیں. جا کر دیکھتے ہیں تو نقشہ ہی کچھ بدلا ہوا ہے. حضرت حسین جیسے کوفے میں داخل ہوتے ہیں تو چاروں طرف فوج نظر آتی ہے. حضرت حسین نے کہا یہ کیا ہے مقصد، بیعت کرنے کے لیے آئے ہو یا لڑنے کے لیے آئے ہو؟ فوج میں سے کہتے ہیں نہیں ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں. حضرت حسین نے کہا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار کسی مسلمان کے لیے اٹھے، میں نہیں چاہتا کہ میرا مار کسی مسلمان پر پڑے. یزید کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، یزید کتنا ہی شرابی کیوں نہ ہو، یزید کتنا ہی لٹیرا کیوں نہ ہو، ہے وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان، میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار یزید کے گلے پر پڑ جائے، معاویہ کے بیٹے کے گردن میں پڑ جائے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنمی ہیں. دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید آئی ہے. اس لیے میں یزید کو، یزید کی قوم کو، یزید کو یا یزید کی فوج کو مارنا نہیں چاہتا. ایک کام کرو، میں غفلت میں آ کر تمہارے خط پہ بھروسہ کر کے آ گیا، اب میں لڑائی کرنا نہیں چاہتا، یزید کے ہاتھ میں بیعت بھی کرنا نہیں چاہتا. یا تو مجھے مدینہ جانے کی اجازت دو یا تو مکہ جانے کی اجازت دو. اگر دونوں شہروں کو جانے کی اجازت نہیں دیتے تو ایک تیسرا راستہ بتا دو جہاں دشمنان اسلام کفار کے ساتھ لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں، یہ میرے لیے پسند ہے، لیکن یزید کے ساتھ لڑ کر مجھے شہید ہونا نہیں ہے. لیکن حضرت حسین کے دشمن تھے، حکومت کے چاپلوسی تھے، حکومت کے خواہش مند تھے. ابن زیاد جو تھا، عمر اور سعد جو تھا، سمر ذل جوشن جو تھا، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں کرتے تھے. ایک راستہ کہنے لگے نہ تم کو مدینہ جانے دیا جائے گا، نہ مکہ جانے دیا جائے گا، نہ کفار سے لڑنے کے لیے جانے دیا جائے گا، یہیں لڑ کر یا تو مقابلہ کرو یا نہیں تو یزید کے ہاتھ میں بیعت کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب موقع یہاں تک آ گیا، جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو مجھے مدینے بھی جانے کی اجازت نہیں، مکہ بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، کفار سے بھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے. کیا کروں، میں مجبور ہوں، اور اس مجبوری میں میں ایک شرابی کو اپنا امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. چلو میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، ہوتا کیا ہے دیکھا جائے گا، جو جیتے گا وہ سکندر بن جائے گا. 90 محرم الحرام کو جب یہ بات طے ہوتی ہے، پانی بند کر دیا
جاتا ہے. حضرت حسین، حسین کے بچے، حسین کے بھانجے، حسین کے بھتیجے سب پیاسے مر رہے ہیں. پانی نہیں پیش کیا جا رہا ہے، پانی بھی اسٹاک نہیں رکھا گیا ہے. صبح اٹھتے ہیں تو جمعے کا دن تھا، 10ویں محرم الحرام تھی، فجر کی نماز پڑھتے ہیں. آج یہ پنجا اٹھانے والے، آج یہ تابوت نکالنے والے، آج یہ چونگے کھانے والے، آج یہ شربت پینے والے، ان لوگوں کو پوچھو کہ کیا ان لوگوں نے 9ویں محرم الحرام کو نماز پڑھی؟ کیا ان لوگوں نے 10ویں محرم الحرام کو نماز پڑھی؟ کیا وہ جمعے کو برابر آتے ہیں؟ ان کی زندگیوں میں نماز نہیں ہوتی، ان کی زندگیوں میں تلاوت نہیں ہوتی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، نماز کی حالت میں شہید ہوئے، روزے کی حالت میں شہید ہوئے ہیں. ہم شہید تو ہوتے نہیں ہیں لیکن پیٹ تو برابر ضرور کاٹتے ہیں. شربت سے پیٹ کاٹا جا رہا ہے، بریانی سے پیٹ کاٹا جا رہا ہے، چونگے سے پیٹ کاٹا جا رہا ہے، ماتم پہ سے پیٹ کاٹا جا رہا ہے. اور اس دن تابوت اور جلوس کے بہانے آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، خیالوں کا زنا ہو رہا ہے، ارادوں کا زنا ہو رہا ہے، سب کچھ حرام کاری ہو رہی ہے. تو اس ایک دن میں ہو رہا ہے. کیوں؟ مسلمان کا عقیدہ بدل گیا، مسلمان کا عقیدہ بدل گیا. وہ محرم الحرام کو بڑا ہی منحوس سمجھنے لگا ہے. دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں محرم الحرام کو روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں صبح کرتے ہیں. جب سورج طلوع ہوا، میدان کربلا تیار تھا، ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج شہید ہو رہی ہے، ایک ایک جام شہادت نوش کر رہے ہیں. حضرت حسین دیکھ رہے ہیں. ہوگا کیا؟ شہادت کا مرتبہ بہت اچھا ہے، شہید ہو کر مرنے کی تمنا تو میرے نانا کو بھی تھی، اس لیے اب مجھے شہید ہونے کے لیے کوئی غم نہیں ہے. آخری نمبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، نواسی رسول کا آتا ہے. وہ نواسے، آج بابا چور ہو تو بیٹے کو فخر ہوتا ہے، بابا ڈاکو ہے تو بیٹے کو فخر ہوتا ہے. حسین کو کتنا فخر ہونا کہ اس کا نانا دونوں جہاں کا سردار ہے. اس کے نانے کے نواسے کی یہ حالت میدان کربلا میں تنے تنہا ایک مسلمانوں کی فوج کے سامنے حکومت کے خاطر لڑنے کے لیے آ کر کھڑا ہو گیا. کوئی ساتھ دینے والا نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے سے پہلے اندر سے آواز حضرت حسین کے بہن کی آتی ہے، بھائی جان ذرا اندر آؤ، پہلے ہم سے ملاقات کر کے باہر نکل جاؤ، پھر نہیں معلوم کہ پھر کب ملاقات ہونے والی ہے. جب حضرت حسین ڈیرے کے اندر جاتے ہیں تو بھان 2 کپڑے رکھی رہتی ہے. ایک کپڑا اٹھا کر دیتی ہے، بھائی جان یہ تمہارے نانا سرور کائنات کا ڈپٹا ہے، اسے پہن کر جنگ کے میدان میں اترو. آج ہمیں ٹوپی پہننے کے لیے ہم کو بیزار ہوتا ہے. میدان جہاد، میدان کربلا میں حضرت حسین ڈپٹے کے ساتھ تھے، ہمیں مسجدوں میں ٹوپی نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ٹوپی کو لازم پکڑ لو، ٹوپی کو اپنا لو. ٹوپی مسلمان کی شان ہے، میں نے بارہا کہا. اگر ٹوپی نہیں تو تم کو مسلمان بھی برابر نہیں کہا جائے گا. پہلے ہی سے داڑیاں ختم ہو گئی ہیں، ایک ٹوپی رکھ کر تو کم از کم تمہارے مسلمان ہونے کا ثبوت دو. داڑھی بھی نہیں، ٹوپی بھی نہیں تو تم کو کمار کہا جائے گا، تم کو رام کہا جائے گا، تم کو لکشمن کہا جائے گا. اگر وہ ٹوپی رہ گئی تو تم کو محمد کہا جائے گا، رحمان اور رحیم کہا جائے گا. ایک ٹوپی پہننے کی تمہارے پاس طاقت نہیں. میں تو ڈنکی کی چوٹ میں کہتا ہوں، تم کروڑ پتی اپنے گھر میں اپنے دکان میں رہے گے، وہ مالدار اگر گھر سے ٹوپی کے بغیر نکلتا ہے تو اس سے بڑھتا فقیر اور غریب کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. میدان کربلا میں حضرت حسین ڈپٹے کے ساتھ نکلتے ہیں. مسجدوں میں آج ہمارے سروں پہ ٹوپیاں نہیں. اہل حدیث ایک جماعت ہے نا اب بھی جو چل رہی ہے، ٹوپی پہننا کبھی ضروری نہیں. ہمارے نوجوانوں کو بہکاتی ہے ٹوپی پہننا. میں بولتا ہوں پینٹ بھی پہننا بول کر کیا ضروری؟ ننگے پھرو. قمیص پہننا بول کر کیا ضروری؟ قمیص کے بغیر بھرو. بنین پہننا بول کر کیا ضروری؟ بنین کے بغیر پھرو. اہل حدیث جو جماعت سے کہتی ہے نہیں کیا ملے وہ پہن سکتے ہیں. قرآن میں حدیث میں جھبت پہنو بول کر نہیں ہے، ازاریس پہنو بول کر نہیں ہے، لنگیس پہنو بول کر نہیں ہے. میں بھی بولتا ہوں قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. قرآن جھبت پہنو، پینٹیس پہنو یا شرعیس پہنو، لنگیس پہنو. اور قرآن حدیث میں یہ بھی نہیں ہے پینٹ پہنو، شرٹ پہنو، لہنگا بھی پہن سکتے، صابن بھی پہن سکتے. پہنو شوق سے. قرآن میں نہیں ہے جو امت کو گمراہ کرتے ہیں اہل حدیث فرقہ. ٹوپی کا بھی ضروری نہیں ہے، جھبا کا بھی ضروری نہیں ہے، شرعی کا بھی ضروری نہیں ہے، لنگی کا بھی ضروری نہیں ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کوٹ بھی کا بھی ضروری نہیں ہے، شرٹ بھی کا بھی ضروری نہیں ہے. کبھی کبھار بجائے شرٹ کے جاکٹ بھی پہن لو. بنین کے بجائے جو کیا کہتے ہیں وہ پرسنل کپڑا بھی پہن لو. بولنے کے لیے شرم آتی ہے نا، تو بنین کے بجائے کبھی پرسنل کپڑا بھی پہن لو. پینٹ کے بجائے کبھی کسی آپا جان کی شرعی بھی اٹھا کر پہن لو. لنگی کے بجائے کسی کا تابن بھی اٹھا کر پہن لو. یہ
یہ کہتے ہیں نا یہ ضروری نہیں وہ ضروری، سب جو نبی کا لباس تھا سب کے سب ضروری. نبی ٹوپی پہنتے تھے تو ٹوپی ضروری، نبی ڈپٹا پہنتے تھے تو ڈپٹا ضروری، نبی جھبا پہنتے تھے تو جھبا ضروری، نبی لنگی پہنتے تھے تو لنگی ضروری. نبی کے پاس اگر ازار تھی تو وہ ازار ضروری ہے. اگر اس لباس کو چھوڑ کر دوسرا لباس اختیار کرو گے تو پھر عزیزان گرامی مجھے معاف فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منہ. جو آدمی کسی قوم کا مذہب، کسی قوم کا فیشن، کسی قوم کا رولس ریگولیشن، کسی قوم کا عقیدہ اگر اختیار کرتا ہے تو وہ اسی قوم میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے تم جب پیدا ہوئے تمہارے کان میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام سب سے پہلے پیش کیا گیا تھا. تم مسلمان ہیں، انشاءاللہ تعالی مجھے اور آپ کو سارے کائنات کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی موت نصیب فرمائے. عزیزان گرامی اس اسلامی شعار کو پابند کرو. حضرت حسین کی بہن حضرت حسین کو ڈیرے کے اندر بلا کر کہتی ہے بھائی جان یہ ڈپٹا پہن کر باہر نکلو، کیونکہ یہ ڈپٹا کسی اور کا نہیں، سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. میدان کارزار میں، میدان جنگ و جدال میں، میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سنت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. مصیبت کی گھڑی ہے، پریشانی کی گھڑی ہے، آفت کی گھڑی ہے، تلواروں کے سائے میں ہے. ایسے وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سنت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہم کو کہاں ویسی مصیبت آئی میرے بھائی، ہم کو کہاں ویسا ٹینشن آیا ہے، پھر بھی ہمارے پاس کوئی سنت نظر نہیں آتی سوائے ایک دو سنت کے. بہن کہتی ہے بھائی جان یہ کمر پٹی بھی باندھ لو، یہ کمر پٹی، یہ دوسرا کپڑا اٹھا کر دیتی ہے کہ بھائی جان یہ کمر پٹی ہے، اس پٹی کو اٹھا کر استعمال کر لو. یہ پٹی ایک زمانے میں مجاہدہ کمر میں باندھتے تھے. مجاہدہ کیا کرتے تھے، اب تمہیں بیلٹا باندھتے نہیں، وہ چمڑے کے اتنے موٹے موٹے بیلٹا ہی نا، وہ بیلٹ ایک جگہ پر، وہ بیلٹ کا تو یاد آگا، ایک دوست آیا بیلٹ انسرٹ کرنے کے لیے کو بیلٹ میں وہ کیا بولتے تھے اتنا ٹکڑا لوہے کا آتا نا، کیوں نہیں رکھا ہے انہیں. ہمارے مسلمان اماں کو محبت کرتا تو جنت کو چل جاتا تھا، جورو کو محبت کرتا تھا جنت کو. وہ بیلٹ میں بیچ میں کیا بولتا تھا، وہ اتنی پٹی لوہے کی جو ٹکڑا آتا نا، وہ ٹکڑے میں ہیرونی کی فوٹو ہے، 24 گھنٹے وہ ہیرونی اس کے پیٹ سے لگا ہے. تو وہ حالت میں اگر موت آئی تو اسرائیل کلمہ پڑھائیں گے کہ جہنم کے گھاٹ اتاریں گے. اللہ حفاظت فرمائے. تو وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کپڑا جب ان کی بہن اٹھا کر دیتی ہے کہ بھائی جان یہ امی جان کا کپڑا ہے، اسے لے کر ذرا باہر جائیے، اسے کمر میں باندھ کر جائیے. اس زمانے میں مجاہد جو ہے نا کمر میں کپڑا باندھ کر اپنی طاقت کا اظہار کرتے تھے. حضرت حسین نے کہا دیکھیے بہن یہ حضور کا ڈپٹا ضرور پہن لوں گا، یہ حضور کی پگڑی ضرور پہن لوں گا، لیکن امی جان کے کپڑے کو پردے میں رکھو، کیونکہ امی نے کبھی بغیر پردے کے باہر نہیں نکلی. کمر میں باندھنے کا کپڑا جب پیش کیا جاتا ہے حضرت حسین نے کہا کہ بہنا یہ امی جان کا کپڑا ہے جس کا جنازہ رات کی اندھیری میں اٹھا ہے، جس کے جنازے کو کوئی غیر مرد نے ہاتھ نہیں لگایا. امی جان کا کپڑا ہے جس کی میت کو کسی غیر مرد نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، جس کے جنازے کو کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی. اس کپڑے کی بہنا تو حفاظت کرنا، میں شہید بھی ہو جاؤں میری لاش باہر آ جائے تو خبردار میری امی کا کپڑا باہر نہ آئے. یہ ہے حسین کی شہادت. کیا سمجھے آپ لوگ حسین کی شہادت؟ یہی حسین کی شہادت ماتم منانے کے لیے درگاہ پورے آباد، پورے راستے آباد عورتوں سے، اور گلی گلی میں جو پنجے رکھنے کا رواج ہے آج بھی ہے. محلے والوں کو قانون پاس کرنا چاہیے کہ ہمارے محلے میں کوئی ایسا بدعت کا کام نہیں ہوگا کہ وہاں پنجے اٹھا کر ناچے، وہاں پنجے اٹھا کر بدعت اور شرک میں مبتلا ہو جائے، وہاں غیب کی باتیں بدلائے اور اس مزاور سے جا کر چھاتی سے چھاتی عورت لگائے، محلے کی ماں لگائے، محلے کی بہن لگائے. وہ بھی وہ مزاور آسمان سے اترا ہوا نہیں، زمین سے نکلا ہوا نہیں، بلکہ پورے ماحول اور معاشرے کا سب سے بڑا جواڑی ہوگا وہ مزاور بن رہا ہے، سب سے بڑا گانجا مارنے والا ہوگا وہ مزاور بن رہا ہے. انہیں پنجا اٹھا لیا تو اس کے اوپر غیب کے باتیں نازل ہوتی ہیں. سمجھ نہیں بات، انہیں پنجے اٹھا لو ایسا لگا قرآن کو لگایا نہیں اب تک ایسا ہی نہیں سمجھ میں آئی بات. قرآن کا تو کیا بولیں گے انہیں، وہ قرآن کو اب تک ایسے لگایا نہیں، وہ پنجے اٹھا کو ایسے لگا لیتے ہیں. اس کے بعد ان کو وجد آ جاتا سو کہتے وہ وجد آتا نہیں، 2000 سے منگاتے سو وجد بھی اللہ والوں کو آتا تھا. سمجھ میں آئی بات. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو وجد آ جاتا تھا تو ایک ایک دن کھڑے ہو کر خدا کے دربار میں روتے تھے، اسے بولتے تھے وجد. ان کو وجد آتا نہیں بلکہ انہوں وجد منگاتے سو، ویسا وجد منگاتے ہیں تو ان کے اوپر غیب کی باتیں آ جاتی. شادی کی نہیں ہوئی، میری بچی کی شادی عید نہیں ہوتی نا حضرت. کون حضرت؟ انہوں کب سے حضرت بنے؟ داڑھی نہیں، مچھی نہیں، جھبا نہیں، اظہار نہیں.
درود برابر آتا نہیں, سورہ فاتحہ برابر آتا نہیں, کسی میں حضرت کا انہوں نے ان کے اوپر حضرت آتے ہیں تو کہتے ہیں. وہ کون سے حضرت کو بولا تو حضرت امام آتے ہیں. تو کون میں امام کو تو حضرت حسین یہ جواڑی کے اوپر ہی چاہنا انہوں. اب تک امامہ کے اوپر آئے نہیں, مؤذنہ کے اوپر نہیں آئے, مفتیاں کے اوپر نہیں آئے, مدرسہ کے اوپر نہیں آئے, مفسرہ کے اوپر نہیں آئے, محدثہ کے اوپر نہیں آئے. انہیں پنجہ اٹھا لیا تو حضرت امام حسین اس کے اچھا جاننے بھی آگے تو ایک جگہ پر یہ 10 جنے اٹھا تو 10 جگہ پہ یہ کتنا حسین نہیں, 10 کے اوپر کیسے آتے وہ ڈیوائڈ ہوگی کہ ہاتھ ان کے اوپر, سر ان کے اوپر, پاؤں ان کے اوپر, سینہ ان کے اوپر, چٹوی ڈیوائڈ. سب بنڈل عقیدہ غلط ہے. قرآن اور حدیث کے صحابہ اور تابعین و طبع تابعین کی زندگی سے ہٹا ہوا معاشرہ ہے. بعض لوگ ایسی جگہ پر جا کر کالی مرچی کو اور نمک کو بھی چھڑکتے ہیں, منت مرادیں, وہاں جا کر نمک چھڑکے تو اس کے مراداں پورے ہو جاتے ہیں. نمک سے اگر مراد پوری ہونے کا ہوتا تو پھر نماز کیوں واجب ہوتی؟ نمک سے اگر ہمارے خواہشاں پورے ہونے کے ہوتے, کالی مرچی سے پورے ہونے کے ہوتے, صحیح مدینہ منورہ میں بھی محرم آتا ہے, کہیں ایسے خطرناک خرافات نہیں ہوتے. اس سے بچا کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپٹہ پہن کر باہر نکلتے ہیں تو کمر بند آتا ہے. حضرت حسین کہتے ہیں کہ بہنا اس کپڑے کی تو حفاظت کریے, میری ماں کا کپڑا ہے, ایسی ماں کا کپڑا ہے جس کے شرم کی وجہ سے آسمان و زمین کے فرشتے بھی شرماتے تھے. میں اس پگڑی سے تو ضرور باہر نکلوں گا, لیکن اس کمر بند سے باہر نکلنا مجھے پسند نہیں ہے, کیونکہ اس کا کپڑا باہر نکلنا اس کے نکلنے کے برابر ہے. بہنا وہ کپڑے نکلتی ہے, باہر نکلتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے کے بعد ایک لمبی چوڑی نہیں بلکہ 2 منٹ کی تقریر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سامنے یعنی اس یزید کی فوج کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ تقریر کیا ہوگی انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم منحوس نہیں ہوتا, محرم تو متبرک مہینہ ہے. اس محرم کے مہینے کو نمازوں سے آباد کرو. اچھا کام کوئی کرنا ہے تو اس مہینے میں شروع کرو. دکان کھولنے کا ارادہ ہے تو اس مہینے میں, شادی کرنے کا ارادہ ہے تو اس مہینے میں کرو. آرام سے اور 9ویں 10ویں کو یا 10ویں 11ویں کو روزہ رکھو. اللہ تبارک و تعالی اس روزے کو اگر قبول فرما لے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بدعت اور خرافات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. صحیح معنی میں صحیح سچا اور پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا